فرمایا بھائی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ ضرورت میں ہوں، جب آپ ضرورت میں ہوں، جب آپ کو ضرورت ہو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بھائی کیا ہے۔ ویسے تو سارے ہی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، جڑا بنی دے ویلے آپ کو مل پڑے نا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی بازو پکڑ کے بلند کر کے کہا کہ تو میرا بھائی ہے، لیکن وہ بھائی کس وقت کام آیا؟ جب سارا عرب تلواریں لے کے حضور کے مکان کے آسے پاسے کھڑا ہے اور حضور کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس وقت حضور کے بستر کے اوپر بھائی سو گیا، حضور کے بستر کے اوپر بھائی سو گیا، اور حضور نے فرمایا اے میرے بھائی، یہ امانتیں ہیں عرب کے لوگوں کی جو میرے جان کے دشمن ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں ان کی امانتیں ضرور دوں گا۔ یہ بھی بہادری ہے، صبح ان کی امانتیں دے کے میرے پاس مدینے آ جانا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے تشریف لے گئے اور بعد میں حضرت علی المرتضیٰ وہاں پر آئے۔ تو بھائی کو حضور نے فرمایا کس وقت پہچان ہوتی ہے؟ ضرورت کے وقت۔ اسی طرح ہمسائے کے متعلق بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ہمسایہ وہ ہے جو تمہارے دکھ میں دکھی ہو، تمہارے سکھ میں سکھی ہو، تمہاری تکلیف میں اس کو تکلیف ہو، تمہاری آسانی میں اس کے لیے آسانی ہو۔ اب یہ میں آخری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم ہمسایوں کو دکھ دے کے بڑے خوش ہیں اور ان کے ساتھ بگاڑ کے بڑے خوش ہیں، ان کی طرف سے دیواریں اونچی کر کے بڑے خوش ہیں، اور جو اب تکلیف دے سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے، جو ہمارے بس میں ہے، جو ہم تکلیف دے سکتے ہیں، اپنے شرارتی لڑکوں کو چھتوں پہ چڑھا دیا، چھوٹے بچوں کو چڑھا دیا۔ یہ ابھی عید گزری ہے تو عید کے موقع پر یہ ہمارے ہاں جو کھلونا بڑی کثرت کے ساتھ بکتا ہے، یہ بندوق اور پسٹل، ایسے کھلونے دے کے بچوں کو چڑھا دیا، وہ ادھر وہ گولیاں پھینکتے رہیں، وہ چھوٹی چھوٹی، اگر وہ مینا دیں تو کہا یار بچے ہی ہیں نا، خیر تو ہے، ان سے تو ویسے ہی بچانا چاہیے۔ کتنے بچے جن کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں، جن کے کان ضائع ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو میں بلکہ مجھے بڑا یاد ہے، میں نے 2 سال پہلے ایک بندے کو وہ بندوق لے کے دے رہا تھا، میں نے اس کو کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کہتا ہے تسی مولوی تیار ہو جہاد سکھاؤ بچہ۔ میں نے کہا کمال کر دیا آپ نے، یہ کون سا جہاد ہے؟ مطلب اس نے ہیلا بنانا تھا نا، اور ہماری یہ کم بختی ہے کہ ہم اپنی عیاشی اور اپنی موج سلامت رکھنے کے لیے اسلام کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ تو وہ بندوق لے کے دے رہا، میرا جاننے والا تھا، میں نے کہا یار یہ مارے گا، اس کے اندر وہ جو گولیاں بڑے پریشر کے ساتھ یہ نکلتی ہیں، کسی کی آنکھ ضائع کر دے گا، کسی کا کان زخمی کر دے گا، چونکہ نرم کان ہوتے ہیں، بڑے بندے کے بچے کے اور نرم ہوتے ہیں، کسی کو نقصان دے، تو کیوں لے کے آپ لوگ ہی تو کہتے ہیں کہ جہاد سکھاؤ بچوں کو۔ ٹھیک ہے جی، اب میری تو پھر چپ ہو گئی اس کے سامنے۔ میں نے کہا میں اس بندے کو جہاد کی تشریح کیا دوں؟ تو یہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کبھی اونچی آواز میں ڈیک لگا دیے، کبھی کی چیزیں اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے بات کو کلوز کرتا ہوں۔ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے، اب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے کے وہ بزرگ تھے۔ تو انہوں نے بصرہ میں اپنا مکان بیچنا تھا۔ تو جب انہوں نے مکان بیچنا تھا تو ایک خریدار مل گیا، اور اس خریدار نے کہا کہ میں خریدار ہوں، آپ نے بیچنا ہے مکان تو میں لے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں۔ جب وہ مکان دینے کا موقع آیا نا، تو انہوں نے وہ جو ڈیمانڈ کی نا وہ ڈبل قیمت تھی، یعنی 4000 درہم کا اگر وہاں پہ ملتا تھا تو انہوں نے 8000 مانگا، بیچنے والے نے 8000 مانگا۔ اب وہاں پر جہاں پر وہ مکان سیل ہو رہا تھا نا، وہ بیچنے والا بھی ایک بڑا فقیر اللہ کا نیک بندہ تھا، اور جو وہاں پہ رہتا تھا اس کا ہمسایہ وہ بھی بہت نیک آدمی تھا۔ تو خریدنے والے نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے فقیر اور بڑے اچھے بندے ہیں، اور آپ اتنا مہنگا کیوں دے رہے ہیں؟ میری ضرورت ہے، میری ضرورت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مجبوری سے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کی قیمت باقی 4000 ہے۔ اگر تم کہتے ہو نا 4000 کا مکان ہے، باقی 4000 کا ہے۔ 4000 مکان کی قیمت ہے، 4000 یہ جن بزرگوں کی تم ہمسائیگی میں آ رہے ہو نا، ان کا ہمسایہ بننے کی قیمت بھی 4000 ہے۔ یعنی ایسا ہمسایہ مل جائے، آپ کا بنا بنایا خوبصورت ترین مکان
اگر ہمسایہ برا ہے نا، آپ کو لطف نہیں آئے گا، آپ کو مزہ نہیں آئے گا، آپ ہر وقت اپنی چار دیواری کی فکر میں رہیں گے، یار یہ جا تک نہیں چنگے، پتہ نہیں میں بازار جانا ہے، میں نے کام جانا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی سکون نہیں ہے۔ اگر آپ کا ہمسایہ اچھا ہے، آپ کا گھر کچی دیواروں کا بھی ہے نا، پھر بھی آپ کے لیے سکون ہے، کیونکہ آپ کو تحفظ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہے۔